خدائی قانون ہے, خدائی قانون کے آگے آپ کو چونو چرا کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ نے اتنی جگہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ سنا دیا نا, یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ خدائی حکم کے آگے آپ کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ کیوں. اللہ نے شیطان کو حکم دیا تھا نا سجدہ کرو, فرشتوں کو بھی حکم دیا, فرشتوں نے کر لیا, شیطان نے کیوں پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا؟ بھائی شیطان کو بھی اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو, فرشتوں کو بھی کہا. فرشتے تو زیادہ افضل تھے اس لحاظ سے کہ نور سے بنے ہوئے, شیطان تو پھر تھوڑا آگ سے بنا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے, فرشتوں نے سجدہ کر لیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, سب کے سب نے. شیطان نے نہیں کیا. شیطان نے کہا کہ جو جیسے آج کل جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, جب شریعت کا کوئی حکم آتا ہے تو پھر وہ ایکچولی کر کے کہ ایکچولی داڑھی تو اس دور میں تھی, ایکچولی وہ تو یوں تھا, ایکچولی وہ جو تھا نا وہ جو موسیقی ناجائز ہے اسلام میں, ایکچولی وہ تو یوں تھی, اور پردہ تو ایکچولی اس وجہ جیسے غامدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں, وہ ایکچولی کر کے پورا اسلام کا بیڑا 2-4 حکام رہ گئے ہیں آخر میں. جو جناب پروفیسر غامدی صاحب جس طرح کا اسلام مارکیٹ میں لا رہے ہیں نا, ایک آدھی ٹوپی چھوڑی سی رہ جائے گی ٹیشو پیپر, اور 2-4 بس چیزیں رہ جائیں گی, باقی پورا اسلام کیا ہو جائے گا, وہ سارا ایکچولی کر کے نا. ابھی ان کا لیٹسٹ فتویٰ آیا کہ نیل پالش لگی ہو تو بھی وضو ہو جائے گا, صحیح ہے نا. اور قیاس دیکھو کہاں سے کیا جا رہا ہے کہ موزوں پہ نبی نے مسح کیا ہے تو اس پہ بھی مسح کر لیں آپ. بھائی قیاس کی شرائط ہوتی ہیں, قیاس میں یہ نہیں ہوتا کہ کہیں کی چیز اٹھا کے آپ کہیں لگا دیں, ایسے نہیں ہوتا. یہ اصول فقہ جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے نا, اس میں قیاس کی شرطیں بتائی جاتی ہیں کہ قیاس کیسے کیا جاتا ہے, کن صورتوں میں جائز ہے, کن صورتوں میں ناجائز ہے, دلالت النص کیا ہوتا ہے, قیاس کیا ہوتا ہے, پوری ڈیٹیل ایسے ہی. ورنہ تو آپ کہیں کی بھی چیز اٹھا کے کہیں لگا دو آپ کہ جی وہ موزوں پہ جب مسح کیا ہے نبی نے, تو موزوں پہ تو 3 انگلیوں سے مسح کیا ہے یوں کر کے, پورے موزے بھی گیلے نہیں کیے. تو کل کوئی پروفیسر اٹھے گا کہے گا کہ نیل پالش پہ آپ مسح بھی پورا ضروری نہیں ہے, ایک ناخن سے بھی یوں کر لیں تو بھی مسح کافی ہے, کیونکہ نبی نے تو 3 انگلیوں سے ساکس پہ مسح, جو چمڑے کے موزے یا اس ٹائپ کے جو بھی موزے ہوتے ہیں ان پہ اس طرح سے مسح. تو کوئی تک نہیں ہے. فتویٰ دیا تھا محترم نے کورونا کے دنوں میں کہ آپ ٹیلی ویژن پہ بھی اقتدا کر سکتے ہیں. اور بھائی آپ فتویٰ دینے سے پہلے سوچیں تو صحیح, ٹیلی ویژن پہ کیسے اقتدا ہوگی؟ جماعت تو تمام فقہا کا یہ فتویٰ ہے, اجماع ہے کہ صفوں میں اتصال ضروری ہے. جماعت اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ آدھے آدمی امریکہ میں آدھے یہاں. اب اس کا فتویٰ دیتے ہوئے انہوں نے سوچا نہیں, ایک بندے نے صحیح کلاس لی کہ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب امام کھڑا ہوا ہے اسلام آباد میں اور آپ اقتدا کر رہے ہیں کراچی میں, تو کراچی بیت اللہ کے قریب ہے, اسلام آباد کیا ہے دور ہے. تو آن لائن میں تو یہ بھی صورت پیش آئے گی کہ مقتدی 1000 کلومیٹر آگے ہیں, 1500 کلومیٹر, اور امام 1500 کلومیٹر پیچھے ہے. تو یہ جو جدید فتوے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, اول نظر میں یہ بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں, لیکن یہ کھوکھلے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے مضبوط بات نہیں ہوتی. تو یہ جو چلا آ رہا ہے نا سلسلہ پراپر, جب تک مفتی نہ بن جائے کوئی اس سے پہلے اس کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. ہر فیلڈ میں ماہرین ہوا کرتے ہیں. اور یہ جو صحابہ کرام کے دور میں شروع میں تو یعنی وہاں بھی ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک کو فتویٰ دینے کی اجازت ہو, چند مخصوص صحابہ تھے, پھر ان صحابہ میں ان کے تابعین میں مخصوص لوگ تھے, وہ تو مخصوص طبقہ ہی. لوگ کہتے ہیں نا دین پر کوئی اجارہ داری نہیں ہے, یہ مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, اجارہ تو ایسے تو میڈیکل سائنس پہ بھی کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. لیکن اجارہ داری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے ڈاکٹر بن جائے. آپ یہ کہیں کہ میڈیکل سائنس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے لہذا جو چاہے صحت کے ٹوٹکے بیان کرنا شروع کر دے, یہ غلط ہے. اجارہ داری نہیں ہے, جو چاہے ڈاکٹر بن جائے تو بنے ڈاکٹر بھائی جو. تو اسی طرح دین پر, علم دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو چاہے مفتی بن جائے, لیکن بنے تو صحیح. بنے بغیر فتویٰ دے گا وہ فتویٰ قابل قبول نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کیا لے کے چل رہا تھا یار میں؟ وہ تو چل رہا تھا, یہاں ایک خاص واقعہ بیان کر رہا تھا میں. ہاں وہ پینے کی مثال دے رہا تھا میں. دیکھو اسلام نے کیا کہہ دیا کہ شراب کیا ہے حرام. اس کے کتنے فائدے ہوئے. اگر ایک قطرہ ہم اپنی عقل سے فیصلہ کرتے تو ایک ایک قطرہ پی کے پھر 2 پہ آتے, 2 پھر 4 پہ آتے, 4 پہ پوری بوتلیں چڑھاتے.
کتنے بندوں کو ایکسیڈنٹ میں مار دیتے. ایک شرابی نے شراب پی ہوئی تھی, فائر بریگیڈ میں تھا وہ, تو آگ لگی کہیں, اس نے پی بھائی. اس نے بولا بیٹا اب تو جب تک انرجی نہیں آئے گی نا پبلک کو بچا نہیں سکوں گا میں. اس دن کئی بوتلیں چڑھائیں کہ ایسی کی تیسی, آج تو سب کو, اور گیا 20-25 آدمیوں کو نکال کے باہر لے آیا, اور فخر سے کہہ رہا ہے بتاؤ ایسی قربانی کسی نے دی. لوگوں نے کہا کم بخت, تو جو فائر بریگیڈ کا عملہ تھا وہ سارا نکال کے لے آیا باہر. تو سمجھ رہے ہیں سارا فائر بریگیڈ کا عملے کو کیا کیا تم نے. تو یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ ایک ایک قطرہ پینے کا نقصان ہے. تو شیطان کا وعظ سنا رہا تھا کہ دیکھو اللہ میاں نے شیطان سے کہا کہ سجدہ کرو, تو جیسے ہمارا لبرل طبقہ ایک دم فوراً ایکچولی پردہ تو اصل میں دل کا ہوتا ہے, آنکھوں کا پردہ نہیں ایکچولی ہے, کیونکہ یہ سو ٹھرکی تھوڑی ہیں. یورپ میں تو اتنی عورتیں آزاد گھوم رہی ہیں, کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے, واقعی نہیں دیکھتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنے حرام کے ذرائع ہیں کہ ان کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے. تو یہ کوئی خوبی تھوڑی ہے ان لوگوں کی, کوئی دیکھتا نہیں, ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس سوسائٹی میں زنا پر پابندی ہوگی وہاں لوگوں میں شہوانی جذبات بھڑکیں گے. ان کو بھڑکنے کے لیے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا جائے گا اور نکاح کے راستے کو آسان بنایا جائے گا. آپ اپنی سوسائٹی کو اس سوسائٹی پر کیسے قیاس کر رہے ہو؟ آپ یہاں بھی زنا کو عام کر دو تو پھر پردہ بھی کیا ہو جائے گا, پھر اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو ہمارے یہاں لبرل طبقہ جو ایکچولی کر رہا ہوتا ہے نا, ایکچولی اصل میں تو وہ یوں تھا, تو شیطان نے بھی بہت سارے ایکچولی لے کر آیا ہوا تھا. شیطان کو اللہ نے کہا تو نے سردہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے کہا ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ اس کو تو نے مٹی سے بھی نہیں, قرآن کہتا ہے سڑے ہوئے گارے سے, حمئم من صلصال مسنون, جس میں بدبو آ رہی تھی. جیسے ماں کے پیٹ میں جب بچہ بنتا ہے نا, ابتدائی مراحل میں انتہائی بدبودار ہوتا ہے, تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے اس مٹی کو سڑایا ہے. سڑی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں ہما, اور مسنون آگے اسی کی تاکید. سڑی ہوئی مٹی کو یعنی مٹی کو ایک ایسے پروسیس سے گزارا کہ اس میں سڑان پیدا ہوئی ہے, اس کے بعد آدم علیہ السلام وجود میں آئے ہیں. تو شیطان نے کہا ایکچولی بات یہ ہے کہ ان کا جو میٹیریل ہے نا جس سے یہ بنائے گئے ہیں وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں جو آگ سے بنا ہوا جس میں اسمیل نہیں ہوتی, بدبو نہیں ہوتی, دھوئیں میں تو ہوتی ہے, تو جس چیز کی دھواں ہے اس میں, آگ میں تو بذات خود نہیں ہوتی نا. تو ایکچولی میری کھوپڑی میں یہ چیز آ نہیں رہی ہے کہ میں اس سے پہلے بھی ہوں, عبادت گزار بھی ہوں, اور یہ زمین میں اس کی آل اولاد فساد بھی کرے گی, اور میں اس کو سر جھکاؤں. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ چیز میری سمجھ میں, میری کامن سینس میں بالکل بھی نہیں آتی. تو اللہ میاں کو بھی چاہیے تھا کہ شیطان کو دلائل سے جواب دیتے. کیا خیال ہے؟ ہم ہوتے تو ہم اللہ میاں کو کہتے, مشورہ دیتے کہ اللہ آپ دلائل سے شیطان کو سمجھائیں کہ بھائی بات اصل, یا اللہ ہمارے ذمہ لگا دیتے کہ تم بتا دو. ہم شیطان کو کیا کہتے ہیں, ایکسکیوز می سر, بات یہ ہے, تھوڑی بات سمجھنے کی کوشش کریں. بات اصل میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ آگ سے بنے, یہ سڑے ہوئے گارے سے بنا, لیکن خدا کے آپ پر احسانات اتنے زیادہ ہیں. اللہ نے آپ کو بنایا نا آگ سے, آپ خود سے تھوڑی بنے ہو. تو جس اللہ نے بنایا ہے بھائی, جب وہی آرڈر دے رہا ہے تو پھر اس کے آرڈر کے مقابلے میں آپ یہ کیوں ایکچولی لگا کے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ شیطان آگے سے جواب دیتا کہ میں مانتا ہوں اللہ نے بنایا, لیکن جب اللہ کو مجھے اس کو سجدہ ہی کروانا تھا تو مجھے بھی مٹی سے بنا دیتا. بتاؤ قیامت تک کسی کا باپ بھی اس عقدے کو حل کر سکتا تھا؟ آپ کا ایکچولی, وہ دو ایکچولی لگا دیتا, ایکسکیوز می لگاتے, وہ اس کے بعد ہوتا پھڈا, ہاتھا پائی, لڑائی, جنگ, توپے, بم. یہ نتیجہ نکلتا آخر میں. دلائل سے دنیا میں ہر آدمی بات کو نہیں سمجھتا. دلائل کی دنیا میں چھوڑ دو گے پاگل ہو جاؤ گے. کسی حد تک تو دلائل چلتے ہیں, اس کے بعد اپنی عقل کے گھوڑے وہ ان کو لگام دینی پڑتی ہے کہ بس بھائی آگے نہیں, اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کیا ہے, جب انسانوں میں آپس میں ڈیبیٹ ہوگی دلائل کے انبار لگا دو, جہاں خدا کا معاملہ آئے گا وہاں اپنی عقل کو بچھا دیا جائے گا زمین پہ. بھائی خدا نے کہہ دیا بس, اللہ سے آگے ہماری عقل نہیں ہو سکتی. تو یہ ہم لوگوں کو بے وقوفی کی ترغیب نہیں دے رہے کہ عقل استعمال ہی نہ کرو. ہم کہتے ہیں انسان کوئی فلسفہ لے کر آتا ہے, آپ بھی ایک فلسفہ پیش کرو. انسان کوئی بات کرتا ہے, آپ بھی دلائل کی دنیا میں رد کرو. جہاں بات اللہ کی آئے گی, گاڈ کی آئے گی, گاڈ نے کہہ دیا, اب آگے بحث کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا ہے. تو اللہ میاں نے شیطان کو دلائل نہیں سمجھائے,
کہ نہیں یہ تو یوں ہے تو یوں ہے، دیکھ میں نے تجھے، اللہ میاں نے شیطان کو کیا کہا؟ فخرج منہا انک رجیم. تیری جو دلیل ہے نا کہ میں انا خیر منہ، اللہ یہ نہیں کہا کہ نہیں تو خیر نہیں ہے، تو بدتر ہے، خیر تو آدم ہے، یہ کچھ بھی نہیں اللہ نے کہا. اللہ میاں نے اس کو یہ کہا کہ تو یہاں سے نکل جا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، روز جزا تک میری لعنت تجھ پہ پڑتی رہے گی. شیطان کو چاہیے تھا جب خدا کو اس غضب کی حالت میں دیکھا تو اپنی بات سے رجوع کرتا، لیکن شیطان کا جو لبرل پنا ہے نا، جو اس کو پڑھا لکھا ہونے کا جو ایک ناز تھا کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور میں کیوں خدا کی بات مانوں، اس تکبر نے اس کو کیا کر دیا؟ ہلاک. جب دیکھا کہ اللہ غضب میں آ کے نکال رہا ہے، دیکھو ایک بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا جو بھی ہے اپنی آواز کیا کرو پست. بیٹا جواب میں کہتا ہے کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا. تو باپ بعض دفعہ غصے میں آتا ہے اور تھپڑ لگا دیتا ہے، یہ کہتا ہے نکل جائے یہاں سے. عقل مند بیٹا ہوگا کہے گا یار ابا کو آج میں نے زیادہ غصہ دلا دیا، اب اس بحث میں پڑے بغیر کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، اب کیا کرو ابا کو منانے کی کوشش. لیکن متکبر فرعون کیا ہوگا؟ وہ باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے تواضع کے بجائے اور زیادہ اکڑ دکھائے گا، جو کہ مارکیٹ میں آج کل چل رہا ہے. باس کے سامنے یہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. کسی کا تکبر ٹوٹتا ہوا دیکھنا ہونا اپنے باس کے سامنے دیکھ لیا کرو. وہاں نہیں آتا کہ میں غصے میں آپ سے باہر ہو جاتا ہوں، میں غصے میں یوں ہو جاتا ہوں. جس سے آپ کا کوئی نفع وابستہ ہے نا، اس کے سامنے بلڈ پریشر کبھی ہائی ہی نہیں ہوتا ہے. اگر ہوگا بھی تو زندگی میں ایک دفعہ، پھر جب اس کا نقصان ہوگا نا تو دوبارہ کبھی نہیں ہوگا. یہ سارے ابا اما اور یہ بھائی اور بہنوں یہی چل رہے ہیں آج کل. ان کے سامنے ساری ٹرک بیوی کو 6 تھپڑ کھینچ کے لگا دیے، بیوی کو ڈانٹا تو بیگم صاحبہ نے آگے سے رپلائی کر دیا. ایک لطیفہ سنا دوں، حضرت فیروز میمن صاحب کا پیش کردہ لطیفہ ہے. 2 دوست ملے، انہوں نے کہا آج کل تیری کیسی گزر رہی ہے گھر میں نا. تو ایک دوست تھا اس کی اچھی نہیں گزر رہی تھی، وہ بیوی کا غلام بنا ہوا تھا بیچارہ. لیکن اس نے کہا اگر میں یوں بتاؤں گا میں غلام بنا ہوں تو میری بےزتی ہوگی، تو بتاؤ اس اسٹائل سے کہ وہ بےزتی نہ ہو. تو اس نے کہا یار بس میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میں ناشتہ میں خود بناتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کا ناشتہ ہوتا ہے، تو چائے بھی میری مرضی کی ہوتی ہے، ٹائم بھی میری مرضی کا، تو مجھے فائدہ ہوتا ہے. تو پھر جب میں بنا ہی لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں چلو بیگم کو بھی کھلا دو، تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے. پھر شام کو آتا ہوں تو چائے تو میں اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں، تو اس لیے میں 1 کے بجائے پھر 2 کپ بنا دیتا ہوں کہ چلو یار. رات کا کھانا میں صرف اس لیے بناتا ہوں کہ برتن بھی تو وہ دھوتی ہے نا میرے ساتھ، تو چلو یار کھانے میں ہاتھ اس کے ساتھ بٹا دوں. تو اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی اچھی گزر رہی ہے. اب تو سنا تیری کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی ایسی کتوں کی طرح گزر رہی ہے جیسے تیری گزر رہی ہے، لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا نہیں آتا جس طرح تجھے آتا ہے. تو شیطان نے، اللہ میاں نے بھی شیطان کو آگے سے مزید دلائل نہیں دیے. ان علیک لعنتی، دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا. اب شیطان کو دیکھیں بھائی تو نکل جا یہاں سے، بعد میں توبہ کر لینا. جب تیرا بعض دفعہ آدمی غصے میں ہوتا ہے نا، تو چل بھائی تو تھوڑا سا سیاست سے کام لے لے، چلا جا، بعد میں اللہ کو منا لینا. شیطان بھی تکبر میں اس نے کہا کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے نکالا ہے، ٹھیک ہے میں جہنم میں جانا مجھے قبول ہے، اس کو بھی لے کے جاؤں گا، اور مجھے تو قیامت تک کے لیے زندگی دے دے. کتنی غلط چیز مانگ رہا ہے نا اپنے لیے، غلط چیز مانگ رہا ہے نا بھائی. تو حسد کی آگ میں ان کا نقصان کرنا اپنا کیوں کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو حسد کی آگ میں بھڑک رہا ہے تو ان کے پیچھے پڑنا. غلط تو وہ بھی ہے، لیکن یہ پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے نکالا، تو اس کو اپنے لیے بھی کہ میں بھی جاؤں گا لیکن اس کو بھی لے کے جاؤں گا، تو مجھے اپنا جانا بھی منظور ہے. اور ایسا اکڑا ہے نا، ایسا اکڑا ہے، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یہ واقعہ لکھا ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے. بعض واقعے مستند نہیں ہوتے لیکن اس کا جو مضمون ہوتا ہے وہ مضمون ٹھیک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں شیطان موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اتنے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں کی، تو کیا میری توبہ اللہ قبول کر لے گا؟ اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا. اللہ میاں نے کہا ہاں بھائی سب کے لیے جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے، شیطان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے.
शैतान हैरान हुआ कि यार मैं इतने लोगों को जहन्नम में पहुंचवा चुका हूं, है भाई, और इतना कुछ मैंने कर लिया, अब भी तौबा कबूल होगी? तो अल्लाह से तरीका पूछो क्या करना है। तो अल्लाह मियां ने बताया कि मैं सारे गुनाह माफ करने के लिए तैयार हूं, तो बस एक काम कर ले, आदम को सजदा किया था ना, वो तो चले गए दुनिया से, उनकी कब्र को जाके कर ले। क्या कर ले भाई? वो इनकार कर दिया था, अब ऑप्शन है कब्र को कर ले, मैं गुनाह माफ कर दूंगा। शैतान ने कहा ये नहीं हो सकता, इसलिए कि जब जिंदा थे उस वक्त नहीं किया, अब तो कब्र तो, अब तो मेरी और ज्यादा इंसल्ट है इसमें, तो एक्चुअली ये मुझसे, बोलो, एक्चुअली ये नहीं हो सकता, एक्चुअली ये काम मुझसे नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये फिरौन ने, वो शैतान ने कहा था। तो हमारे पास क्या है भाई, अल्लाह का जब फैसला आ गया, अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के रसूल वही कहेंगे जो नुमाइंदे हैं, तो जो अल्लाह का हुक्म है वही बताएंगे। तो जब आ गया तो मुसलमान के पास अब सही और गलत में फर्क करने का की टेंशन से क्या हो गई, जान छुड़ गई। ये बहुत बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने बचा लिया है। आप इसको हल्का समझ रहे हो, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, सारी जिंदगी उनकी डिप्रेशन में, स्ट्रेस में गुजरती है। सही क्या है गलत क्या है, पागलों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। कुरान ने उनके भी नक्शे खींचे हैं, उस मिसाल पे जाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब मेरे भाई जब अल्लाह ने क्लियर कर दिया हमें, तो अब जैसे जैसे अल्लाह रसूल कह रहे हैं ना, मान लो कि यही ठीक है, बाकी सब क्या है, बोलो।